دنیا کی سیاست اب خبریں کم اور ایکشن سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کی جھلک زیادہ لگنے لگی ہے۔ کیا اب بھی ہمیشہ کی طرح وہی کھیل ہوگا کہ مشکل آئے تو اسلام آباد دوڑو، حل ہو جائے تو کریڈٹ واشنگٹن لے جائے؟ عباس عراقچی نے خلیجی ہوٹلز کو بھی جنگ کا حصہ بنا دیا۔ اب جنگ سے پہلے ان سے پوچھنا ہوگا یہاں کوئی امریکی فوجی تو نہیں ٹھہرا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت رسی پر چلنے والے فنکار جیسی ہے، نیچے جنگ اور اوپر دنیا اور درمیان میں توازن قائم کرتا پاکستان۔ خاموشی خطرناک ہے، چپ رہنا بالآخر بڑے طوفان کا سبب ہوتا ہے۔ امریکہ شاید براہ راست تصادم سے بچنا چاہتا ہے، مگر ساتھ ہی اپنی موجودگی بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس حکمت عملی کو قبول کرے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں حسنین اخلاق اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لاگ سینٹرل۔ ناظرین، دنیا کی سیاست میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر خبریں لگتے ہیں، مگر یہ در حقیقت تاریخ کے نئے باب کی تمہید ہوتے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے درمیان جو خاموش ہلچل جاری ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی منظر پیش کر رہی ہے۔ ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، دوسری طرف ایرانی جوہری تنصیبات کے گرد منڈلاتا خطرہ، اور تیسری جانب پاکستان کا اچانک ایک ممکنہ ثالث کے طور پر ابھرنا۔ یہ سب مل کر ایک ایسا پیچیدہ منظرنامہ بناتے ہیں جسے دنیا میں رہنے والے کسی شخص کے لیے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈفل کے حالیہ بیان نے اس پورے معاملے کو ایک نئی سمت دے دی ہے۔ ان کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں اور اب براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، جو ممکنہ طور پر پاکستان میں ہونے جا رہی ہے۔ یہ خبر بظاہر ایک سفارتی پیش رفت لگتی ہے، مگر اس کے اندر بے شمار سفارتی حکمت عملی پوشیدہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی عالمی طاقتیں کسی مشکل میں پھنستی ہیں انہیں اسلام آباد یاد آ جاتا ہے، کبھی افغانستان کے مسئلے پر، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور اب ایک بار پھر امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے لیے۔ یہ وہی پاکستان ہے جسے کبھی ڈو مور کہا جاتا تھا، آج اسی پاکستان کو ڈپلومیٹک پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے یا یہ صرف عالمی طاقتوں کی وقتی ضرورت ہے؟ حقیقت شاید ان دونوں سچائیوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت ایک منفرد پوزیشن ہے۔ ایک طرف اس کے امریکہ کے ساتھ تاریخی اور عسکری تعلقات ہیں، تو دوسری طرف ایران کے ساتھ جغرافیائی قربت اور مذہبی ثقافتی روابط ہیں۔ وہ توازن ہے جو اسے ایک مکمل ثالث بناتا ہے۔ لیکن یہاں ایک نازک پہلو بھی ہے، کیا پاکستان اس توازن کو برقرار رکھ سکے گا؟ کیونکہ ماضی میں یہی توازن اکثر پاکستان کے لیے مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہیں، مگر حالیہ دنوں میں اس کشیدگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں میں ایران نے امریکی مفادات کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ امریکہ نے بھی ایران کی فوجی قوت ختم کرنے کے دعوے کیے ہیں۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ تشویشناک خبر وہ ہے جو عالمی توانائی ایجنسی یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے سامنے آئی۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ہونے والا مبینہ حملہ ایک انتہائی خطرناک پیش رفت ہے۔ ان کے مطابق اگر اس پلانٹ کو نقصان پہنچا تو اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ یہ وارننگ صرف ایک تکنیکی بیان نہیں بلکہ ایک عالمی خطرے کی نشاندہی ہے۔ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ ایران کی توانائی کی ضروریات کا ایک اہم حصہ ہے، مگر موجودہ حالات میں یہ ایک ٹائم بم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اگر اس پلانٹ پر کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے یا اس میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے نتائج چرنوبل یا فوکوشیما جیسے ہو سکتے ہیں۔ تابکاری کا پھیلاؤ سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا، اور خلیجی ممالک، پاکستان، حتیٰ کہ وسطی ایشیا بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ حملہ ہوگا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ اگر ہوا تو کیا دنیا اس کے لیے تیار ہے؟ بدقسمتی سے جواب نفی میں نظر آتا ہے۔ ادھر اس جنگ کے دوران ہی خلیج میں نئی جنگ دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں اب ہوٹل بھی محفوظ نہیں رہے، کیونکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا حالیہ بیان اس پوری صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ انہوں نے خلیجی ممالک کے ہوٹلوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کو رہائش فراہم نہ کریں، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بیان بظاہر ایک سادہ وارننگ ہے، مگر اس کے مضمرات انتہائی خطرناک ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اب صرف فوجی اڈوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ شہری انفراسٹرکچر بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ ہوٹل جو عام طور پر غیر جانبدار جگہ سمجھے جاتے ہیں اب ممکنہ اہداف بھی بن سکتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب جنگ اپنی حدود عبور کر جاتی ہے اور ایک ہائبرڈ کانفلکٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایران کی اس دھمکی کی وجہ یہ ہے کہ رپورٹس کے مطابق امریکی افواج نے اپنے کئی اڈوں سے اہلکاروں کو نکال کر دیگر مقامات بشمول ہوٹلوں میں منتقل کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک حفاظتی اقدام ہے، مگر اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ امریکہ شاید براہ راست تصادم سے بچنا چاہتا ہے، مگر ساتھ ہی اپنی موجودگی بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک لو پروفائل وار کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے، جس میں کھل کر جنگ ہی نہیں کی جاتی مگر دباؤ برقرار رکھا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس حکمت عملی کو قبول کرے گا؟ اس حوالے سے آپ ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے بتائیے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی سفارتی کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کامیابی آسان نہیں ہوگی۔ پاکستان کو نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان اعتماد پیدا کرنا ہوگا بلکہ خود بھی غیر جانبدار رہنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا توازن ہے جو تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے۔ اگر پاکستان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی عالمی ساکھ میں نمایاں اضافہ ہوگا، لیکن اگر ناکام ہوا تو اس کے نتائج بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ ان تمام پیش رفتوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے، خطہ ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی امید ہے، دوسری طرف جنگ کا خطرہ، ایک طرف سفارتکاری ہے، دوسری طرف میزائل۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جہاں تاریخ کا رخ متعین ہوتا ہے۔ اگر عقل اور تدبر سے کام لیا گیا تو یہ بحران ایک موقع بن سکتا ہے، لیکن اگر جذبات اور طاقت کا استعمال غالب آ گیا تو یہ ایک تباہ کن جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایک بار پھر عالمی سیاست کے مرکز میں آ رہا ہے۔ ایران اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے ہے اور دنیا ایک بار پھر ایک بڑے امتحان کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہانی مذاکرات کی میز پر ختم ہوتی ہے یا میدان جنگ میں۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں ایسی ہی تجزیاتی ویڈیوز۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔